تمام کنکروں پتھروں نے اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا کی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک شخص فوت ہو گیا۔ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ شخص میرے عثمان کا بغض رکھتا تھا، اور جو میرے عثمان کا بغض رکھتا ہے میں اس کی نماز جنازہ کبھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اس بات سے سرکار کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار اور محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت سید بن سفیان قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کا انتقال ہوا تو اس نے مجھے وصیت کی کہ راہ خدا میں 100 دینار صدقہ دینا۔ میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت آپ کے پاس ایک شخص تشریف فرما تھے۔ میں نے قبا ضبطن کیا تھا جس کا گریبان اور کولر ریشمی کنارے کا تھا۔ اس شخص نے میری قبا کو پھاڑنے کے لیے کھینچا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا تم اس سے چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے دنیا میں ریشم استعمال کر کے جلدی بازی کا مظاہرہ کیا۔ حضرت سعد بن سفیان فرماتے ہیں میرا بھائی مر گیا اور اس کی وصیت کی تھی تو میں 100 دینار راہ خدا میں صدقہ کرنے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم مجھ سے پہلے کسی اس سے متعلق دریافت کرتے اور وہ ایسا جواب نہ دیتا جو میں تمہیں دوں گا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تم نے اس جاہل سے ایسا سوال کیوں پوچھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام قبول کرنے کا حکم دیا اور ہم نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہجرت کا حکم دیا تو ہم نے ہجرت کی اور ہم مہاجر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاد کا حکم دیا اور ہم مجاہد ہوئے، اور تم اہل شام کے مجاہد ہو۔ تم یہ 100 دینار اپنے گھر والوں پر خرچ کرو اور 100 دینار کا گوشت خریدو اور تم اسے کھاؤ اور تمہارے گھر والے کو کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر تمہارے نامہ اعمال میں 700 درہم کا ثواب لکھے گا، اور ضرورت کے وقت گھر والوں پر خرچ کرنے سے یہ صدقے کا ثواب ملتا رہے گا جبکہ اسراف پر پکڑ نہ ہوگی۔ یعنی لوگوں کو صدقہ دینے سے پہلے اپنے گھر میں صدقہ دو، اپنے گھر والے قریب رشتہ دار کو جو ضرورت مند ہے۔ حضرت سعید بن سفیان قاری فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے آپ واپس لوٹے تو انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ شخص کون تھا جس نے میری قبا کھینچی تھی۔ لوگوں نے بتایا وہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا تھے۔ حضرت سعید بن سفیان فرماتے ہیں اچھا علی تھے۔ پھر آپ حضرت علی کے گھر گئے اور عرض کیا آپ نے مجھ میں ایسا کیا دیکھا؟ علی نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ان قریب میری امت عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم کو حلال جاننے لگے گی، اور یہ پہلا ریشم ہے جو میں نے کسی مسلمان کو پہن کر دیکھا۔
حضرت سید بن سفیان نے حضرت علی مرتضیٰ کی بات سنی تو واپس آ کر اپنی قبا کو پھاڑ دیا اور پھینک دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قریش، خلفاء اور انصار وزراء قرار پائے، پھر فتوحات کا دروازہ کھلا، سلطان اسلامی عراق، ایران، شام، مصر، فلسطین تک پھیل گئی، لاکھوں لوگ دائرے اسلام میں داخل ہوئے، مگر بدقسمتی یہ تھی کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب نہ ہوئی، جیسی صحبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ یہ نو مسلم اگر یہ اسلام کی ترقی اور اسلام کی فتوحات میں برابر شریک تھے، مگر اکثر سوچتے تھے مہاجرین، انصار، قریش ان پر حکومت کر رہے ہیں اور انہیں حکومت میں کوئی حصہ نہیں ملا۔ حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت مختصر تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلالی تربیت سے ہر کوئی ڈرتا تھا، اس لیے جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ کی فطری رحم دلی اور شرافت کی وجہ سے ان لوگوں نے آپ پر تنقید کرنا شروع کر دی اور آپ کے تعمیر کام کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اور عبداللہ بن سبا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت فتنہ کو ہوا دینے میں اہم کردار نبھایا۔ عبداللہ بن سبا نے خالد بن ملجم، کناہ بن بشیر اور سودان بن حمران جیسے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیا، جو اس کے اشارے پر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ عبداللہ بن سبا نے ہر صوبے میں اپنے کھلاؤں کے مقصد کے لیے اپنا نائب مقرر کیے، جو لوگوں کو بھڑکاتے، مقصد کے لیے اپنا سب کچھ کرتے۔ اور ظاہری صرافت اور شریعت کا لباس پہن کر اوڑھ کر لوگوں سے ملاقات کرتے اور آپس میں نا اتفاقی پھیلاتے اور جانی خلافت دستاویز تیار کرواتے، جن کی بنیاد بنا کر وہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرتے اور بہت بڑا فتنہ پھر پھیلاتے اور پھیل گیا۔ لوگوں نے پھر آپ کے دوران حج کے اعتراض، خاندان والوں کو نوازنے کا اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا، میں میرے خاندان سے محبت کرتا ہوں اور اپنے خاندان والوں کو عطیہ یعنی مال و دولت میری ذاتی مال سے دیتا ہوں، نہ کہ بیت المال سے دیتا ہوں۔ اور یوں فتنہ زیادہ بڑھتا گیا۔ ابن ساجی نے آہستہ آہستہ رنگ لانا شروع کیا اور اہل مصر، کوفہ، بصرہ کے لوگ آہستہ آہستہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہونا شروع ہو گئے۔ مصر سے 1000 سرپسندوں کا ٹولہ بظاہر حج کے لیے روانہ ہوا۔ راستے میں کوفہ سے بھی 1000 سرپسند اس میں شامل ہو گیا، اور جب سرپسندوں نے، دشمنوں نے قافلہ بصرہ پہنچا تو وہاں سے بھی 500 لوگ ساتھ ہو گئے اس قافلے میں، اور ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ آپ کو معزول کروا دیں گے،
یا قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنی حکمت تحت چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو کر جا بجا حج کرنے اور مدینہ منورہ کے نواح میں جمع ہو گئے اور مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ ڈال دیا۔ سرپسندوں کا وہ گروہ، دشمنوں کا وہ گروہ مصر سے چلا اور منصوبے کے مطابق سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنانے کا ذکر کیا۔ جب مصر اور بصرہ کے سرپسند نے طلحہ بن عبید کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے اور کوفہ کے دشمنوں نے حضرت زبیر بن العام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت بنانا چاہتے تھے، اور انہیں اس طرح سے آپس میں ہی لوگوں میں پھوٹ ہو گئی اور ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اور جن کا نام جو ظاہر ایک دوسرے نے کیا، اور تمام لوگوں نے کہا کہ ہم خلیفہ بننے کے لائق نہیں، اور جو خلیفہ ہے یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ برحق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، اور عشق رسول، عشق خلفاء، عشق صحابہ، عشق بنجتن، عشق اہل بیت، عشق اولیاء اللہ عطا فرمائے، اور اپنے والد بزرگوں کا بھی ادب کرنا، ادب کے انعامات بھی عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سیر الاسرار و شہید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ حافظ۔ جنت کا انگور کیسا ہوگا، خوسا کیسا ہوگا، پھل کی لمبائی کیسی ہوگی، انار کیسا ہوگا۔ جنت کے انار کا دانہ دنیا جیسا ہوگا یا دنیا سے بڑا ہوگا۔ دنیا کی پھلوں کی اصل جنت میں آئی۔ جنت کے میوے قیامت میں کون کھائیں گے؟ پھل کھانے کے حالات پھر کیسے ہوں گے؟ لیمبو اور انار ہوں گے۔ مرد اور عورتیں حسن و جمال میں اضافہ ہوگا۔ جنتی اپنی شکل بدل سکیں گے؟ بازار سے لوٹنے کے بعد شوہروں اور بیویوں کے جسموں کی خوشبوؤں میں اضافہ ہوگا۔ بازار کی نعمتیں کیسی ہوگی؟ ہر وقت نعمت اور شان و شوکت میں اضافہ ہوگا۔